لیکن ایک درس جو حضرت فاروق اعظم کی شہادت میں اور حضرت حسین کی شہادت میں ایک سبق جو ملتا ہے غور کرنے سے، اس سے ہم سب بے خبر اور غافل ہیں۔ میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے؟ مسجد نبوی کے محراب میں۔ کس شہر میں پیش آ رہا ہے؟ مدینہ میں۔ کس صورت میں پیش آ رہا ہے؟ شہادت کی صورت میں۔ کون قاتل ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ابو لولو فیروز مجوسی، ایران کا ایک مجوسی کافر جو ممبر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے جب مصلی پر تشریف فرما ہوئے، کردار دیکھیں، عمل دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ وقت کا امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مصلی کا وارث ہے، ممبر پر بیٹھنے کے قابل اور لائق ہے۔ اسے کہتے ہیں امت کی قیادت اور سیادت کا فریضہ نبھانے کی اہلیت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیچھے حضرات صحابہ کھڑے تھے، صف بستہ، صف بندی ایسی ہوتی تھی کہ پیچھے سے پیچھے دوسرے تیسری چوتھی صف کے لوگوں کو زیادہ کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آگے کیا واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے تلاوت شروع کی، مجوسی پیچھے سے نکلا، اس نے آپ کے بطن مبارک میں خنجر گھونپا جو زہر آلود تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین کے اوپر لیٹ گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے، انہیں اشارہ کیا آ جاؤ مصلی کے اوپر اور نماز فجر کو مکمل کرواؤ۔ مجھے اس پورے واقعے میں ایک بات سب سے اہم ملی ہے، جس کی طرف فاروق کی توجہ بھی ہے، جس کی طرف صحابہ کی توجہ بھی ہے، جس کی طرف سب کی توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز نہ چھوٹ جائے، نماز سب کی مکمل ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں صرف فاروق اعظم کی اس واقعے کے متعلق، جو پیچھے کھڑے تھے، آگے جو 10-12 حضرات تھے ان کو تو پتہ چل گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف گر گئے ہیں، ان کے بطن میں خنجر گھونپا گیا ہے، لیکن پیچھے صفوں میں موجود لوگوں کو کچھ اندازہ نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں صرف اتنا پتہ چلا کہ تکبیر تو حضرت فاروق اعظم نے کہی تھی اللہ اکبر، لیکن تلاوت کسی اور نے شروع کر دی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، تو پھر حضرت عمر کی جانب صحابہ اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کافی بہہ چکا تھا، بار بار بے ہوشی اور غشی کے طاری ہوتے تھے۔ یہ بار بار کہتے تھے ابا جان آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے اچھا چلو مجھے ذرا تیمم کروا دو۔ کہتے ہم انہیں تیمم کرواتے، جب نماز پڑھنے لگتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ پھر ہم کہتے ابا جان آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، تو پھر فاروق اعظم کہتے مجھے ذرا تیمم کروا دو، پھر ہم انہیں تیمم کروا دیتے، پھر نماز پڑھنے لگتے، پھر غشی کے دورے طاری ہو جاتے۔ باپ کو بھی ایک فکر ہے، بیٹے کو بھی ایک فکر ہے۔ اللہ کے حضور یہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین عدل و انصاف کے مجسد جا رہا ہے، تو لوگوں کی نمازوں کی فکر بھی ہے، اور اس کے بیٹے کو ان کی نماز کی فکر بھی ہے۔ اور دوسری طرف میں جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھتا ہوں، واقعے کی تاریخی تفصیلات میں جائے بغیر مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے اہم کام کرتے نظر آتے ہیں میدان کربلا کے اندر، مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے کربلا میں پہنچے، کربلا میں اپنے پورے خاندان کو قربان کروا دیا۔ قربانی کس حالت میں دی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ شہید کس حالت میں ہوئے ہیں؟ مجھے حضرت حسین نماز میں اور سجدے میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت سجدے میں مجھے بتاتی ہے، سب کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے۔ واقعات کو بیان کرنے والوں، غم زدگی و افسردگی کا اظہار کرنے والوں، اپنے اپنے طریقوں اور رسومات کے مطابق شہادت حسین کو بیان کرنے والوں، ہم نے تو نمونہ عمل بنا کے پیش کیا ہے اپنے آپ کو۔ فاروق اعظم بھی یکم محرم الحرام میں نماز کی حالت میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، حضرت حسین بھی میدان کربلا میں نماز کی حالت میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم روئیں گے، دھوئیں گے، واویلا کریں گے، آہوزاری کریں گے، ماریں گے پیٹیں گے کچھ لوگ اپنے آپ کو،
لیکن نماز کا وقت آئے گا تو نماز میں یکسوئی نہیں ہے، نہ فاروق اعظم کی سنت کی ادائیگی، نہ حضرت حسین کی سنت کا اہتمام ہے، جنہوں نے تیروں کی چھاؤں میں بھی اپنے رب کی یاد کو فراموش نہیں کیا تھا، تو کوئی حق نہیں ہے اسے، جنہوں نے اس سنت کو ادا کرنے کے طریقہ اور طرز کو چھوڑ رکھا ہے، وہ غمزدگی اور وہ آہوزاری وہ علامتی ہے، اس لیے کہ ان حضرات نے نماز میں جام شہادت کو نوش کیا۔